ایران اور غاصب ریاست کے درمیان تقریباً جنگ بندی ہو گئی ہے۔ ایک بار پھر واضح ہو گیا کہ جنگ کا بوجھ ہر کسی کے لیے ناقابل برداشت ہوتا ہے، اور اگر مقابلہ برابر کا ہو تو یہ بالکل ہی ناقابل برداشت ہوتا ہے۔ کل شام کے ایرانی حملوں کے بعد اندیشے ظاہر کیے جا رہے تھے کہ آگے کے رد عمل سے بہت کچھ واضح ہو جائے گا۔ اس بات کا بھی اندیشہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ ذرا سی چوک سے پورا مشرقی وسطی جنگ کی آگ میں چلا جائے گا، لیکن بہتر ہوا کہ خلیجی ریاستوں نے بھی صبر کا ثبوت دیا۔ امریکی بہادر نے بھی خاموشی میں عافیت سمجھی اور غاصب بھی تماشائی بنا رہا۔ دیر رات قطر کی وساطت سے جنگ بندی کی جانب پیش رفت تو ہو گئی ہے، لیکن یہ سوال اب تجزیہ نگاروں کے درمیان بہت دیر تک زیر بحث رہے گا کہ اس جنگ سے کسی نے کھویا ہے اور کس نے کیا پایا۔ اس سوال کا جواب تلاش کرنے سے پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ حملوں کا آغاز کس نے کیا تھا اور کن دعووں کے ساتھ کیا تھا۔ ظاہر سی بات ہے کہ حملوں کا آغاز غاصب ریاست کی جانب سے ہوا تھا اور 3 بڑے دعووں کے ساتھ ہوا تھا: ایران کے ایٹمی پروگرام کا خاتمہ، دوسرا ایران کی میزائل ٹیکنالوجی کا خاتمہ، تیسرا ایران میں رجیم کی تبدیلی اور شاہ ایران کے گھرانے کی اقتدار میں واپسی۔ تقریباً 12 دن تک جاری رہنے والی جنگ کے بعد غاصب اپنے کسی بھی مقصد میں ناکام رہا، لیکن غاصب کی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ اس کا پورا علاقہ شمال سے جنوب اور مشرق سے مغرب تک غیر محفوظ قرار دیا گیا ہے۔ ایران نے جہاں جہاں اور جب جب چاہا اس پر تابڑ توڑ میزائل داغے۔ پورے ملک کی آبادی ان حملوں سے متاثر ہوئی۔ بار بار شیلٹر ہاؤسز اور بنکروں میں بھاگنا، پورے علاقے خالی کر دینا، ایک تمام تجربات سے یہ پہلے کبھی نہیں گزرے۔ غاصب کا دفاعی نظام پوری طرح ناکام ثابت ہوا ہے۔